من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ ہم تمام کی عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے روزوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی، اپنی عبادتوں میں ذوق و شوق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تو رسول گرامی علیہ السلام صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر باقاعدہ رمضان کے مہینے کی بشارت دیا کرتے تھے۔ جبکہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو سب کو پتا چل گیا، چاند دیکھا تو سب کو پتا چل گیا کہ بھائی چاند ہو گیا ہے، اس کے بعد سب لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کی آمد کی باقاعدہ بشارت دیا کرتے تھے تاکہ تذکیر ہو سکے، نئے سرے سے لوگوں کے اندر عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہو سکے، رمضان کے روزے رکھنے کا ولولہ پیدا ہو سکے۔ لہذا جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے، اتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آیا ہے۔ اتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس ایک برکتوں والا مہینہ آیا ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے جس کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے۔ تو رسول گرامی علیہ السلام رمضان کی آمد پر، رمضان میں اللہ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں اس کی یاد دہانی کرواتے، رمضان میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں جو خصوصی توجہ، اللہ کی رحمتوں کی اس کے بندوں کی طرف خصوصی توجہ ہوتی ہے، اس کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کی توجہ دلواتے۔ لہذا سلف سے بھی یہ ملتا ہے کہ سلف خاص رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کا اس قدر احترام کرتے کہ رمضان کے مہینے میں باقی عبادتوں کو کم کر کے، یا باقی عبادتیں، باقی مصروفیات ان کی جو ہوتی تھی ان کو کم کر کے صرف اور صرف روزہ، تلاوت، ان چیزوں پر دھیان زیادہ دیتے۔ امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث دیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو درس حدیث کو بند کر دیتے، ایک مہینے کے لیے درس حدیث، جبکہ درس حدیث خود ایک مبارک عمل ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ رمضان کا مہینہ آتے ہی درس حدیث کے جو ان کے حلقے ہوا کرتے تھے
ان کو بند کر دیا کرتے تھے اور فرماتے کہ درس حدیث کے لیے جو ہے 11 مہینے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ جو ہے یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ تو یہ کہہ کر امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ جیسی جگہ میں مسجد نبوی میں امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث کے اپنے حلقوں کو بھی بند کر دیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کس قدر خیر و برکت والا ہے، رمضان کا مہینہ کس قدر فضیلت اور اہمیت والا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے بہت سارے خصائص ہیں، رمضان کے بہت سارے امتیازات ہیں جو اس کو دوسرے مہینوں سے جدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فوقیت اور اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن کہ جس میں حق کی نشانیاں ہیں، ہدایت کی نشانیاں ہیں، وہ قرآن جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ قرآن جس کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں، وہ قرآن کہ جو اللہ رب العالمین کے یہاں بندے کی اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، وہ قرآن جو حق اور باطل کے درمیان فرق ہے، وہ قرآن جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر ملا، وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نہ صرف مشرکین مکہ کو بلکہ تمام دنیا والوں کو کہ جن کو قرآن مجید کی حقانیت میں شک ہو، اللہ نے چیلنج فرمایا کہ اس جیسی کوئی ایک کتاب پیش کر دو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کر پیش کر دو۔ تو قرآن جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، وہ قرآن اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک رمضان میں نازل فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اس میں حق اور باطل کی جو ہے نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید 23 برسوں میں نازل ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور رمضان میں بھی شب قدر میں نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق آسمان دنیا سے اللہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا رہا۔ یا پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کی جو شروعات فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں فرمائی، اور رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں اس کی ابتدا فرمائی، یعنی پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ شب قدر میں نازل ہوئی۔ تو بہرحال قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری خصوصیت کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جہنم کہ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ بچا لیا جائے اور جنت میں اس کا داخلہ آسان ہو جائے، چاہے اس کا عمل کیسا بھی ہو، چاہے وہ عمل میں لاپرواہی، سستی اور کاہلی کرتا ہو، لیکن اس کی آرزو اور خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزاد فرما دے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ان کو جن کے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے رمضان کے مہینے میں ان کے عمل کی وجہ سے۔ پہلے ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کا راستہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ جس راستے پر چل رہے تھے وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جو ان کے یہاں تبدیلی آتی ہے، رمضان کے مہینے میں ان کے یہاں جو گناہوں سے معافی کا جذبہ پایا جاتا ہے اور اپنے رب کو خوش کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، اپنے رب کی رضا چاہنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس مہینے میں وہ جو عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے عمل سے خوش ہو کر، اللہ رب العالمین ان کے اندر توبہ و استغفار کے جذبات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ بندہ صبح کو جب روزہ رکھتا ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک وہ تمام قسم کی پابندیاں اختیار کرتا ہے، بہت ساری جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو رمضان کے علاوہ میں اس کے لیے جائز ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس پر پابندی لگائی گئی ہے، لہذا ان حلال چیزوں کو بھی وہ رمضان کے دنوں میں چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو کرتا ہے اور ہر اعتبار سے اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر افطار کا وقت آتا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، پورے دن کا وہ بھوکا اور پیاسا ہے، پورے دن سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے شربت رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، اس کے ہاتھ شربت کے گلاس کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، بلکہ بیٹھا وہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی اس کے رب کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملی ہے کھانے پینے کی۔ اللہ اکبر! رب کا حکم کا کس قدر یہ پابند ہو گیا کہ سامنے کھانا پینا ہے، سامنے کھانے پینے کی چیزیں اس کے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو کھاتا پیتا نہیں ہے، رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ کب غروب آفتاب ہو، مؤذن پکارے اللہ اکبر اور پھر میں اس کے بعد کھانا پینا شروع کروں، وہ ابھی بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہ منظر ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہوتا ہے، یہ وہ منظر ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے کہ جن کے بارے میں فرشتوں نے یہ اندازے لگائے تھے، جن کے بارے میں فرشتوں نے یہ قیاس لگائے تھے، اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے، جو زمین میں خون ریزی مچائیں گے۔ فرشتوں کے اندازے اور قیاس کسی حد تک اپنی جگہ درست تھے کہ اس روئے زمین پر ایسے لوگ بسے ہیں جو خون ریزی کرتے ہیں، جو جنگ و جدال کرتے ہیں، جو جنگیں کرتے ہیں، جو بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کے اپنے قیاس، اپنے اندازے بہت حد تک صحیح تھے، لیکن انہی انسانوں میں اللہ کے ایسے بھی نیک بندے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ انہیں کوئی سرکاری خوف نہیں ہے، ان پر کوئی عدالتی پابندی نہیں ہے، ان پر کسی ڈی ایس پی اور ایس پی کا پہرا نہیں ہے، ان پر اگر کوئی خوف ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا، لہذا وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اگر تنہا بھی ہے اور روزے دار ہے، اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے وہ کھاتا نہیں ہے، اس کو پیاس لگی ہے لیکن پیتا نہیں ہے، تو وہی لوگ کہ جن کے بارے میں فرشتوں نے یہ اندازے لگائے تھے کہ یہ روئے زمین پر فساد مچائیں گے، اسی میں اللہ کے ایسے بھی نیک بندے ہیں جو اللہ کے حکم کے اس
قدر پابند ہیں, جو اللہ کے حکم کے اس قدر اطاعت گزار ہیں, تو یہ وہ منظر ہوتا ہے کہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. لہذا اللہ اسی وقت افطار کا جو موقع ہوتا ہے, اللہ اسی وقت فیصلے فرماتا ہے, میں نے ان لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان للہ تعالی عند کل فطر ان للہ تعالی ان للہ اتقاء من النار عند کل فطر. فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ہر افطار کے وقت وہ جو روحانی منظر ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے افطار کے وقت ہمیں اور آپ کو دعاؤں میں مصروف ہو جانا چاہیے. ہم لوگ وہ وقت جو ہے بہت زیادہ برباد کرتے ہیں. افطار سے پہلے کے 5-10 منٹ جو ہوتے ہیں وہ انتہائی قیمتی ہے میرے بھائیوں, اور اس وقت کا صحیح استعمال کیجئے. اس وقت کو ہم بہت زیادہ ضائع و برباد کر دیتے ہیں, اور وہ 10 منٹ کاٹنے کے لیے موبائل کا استعمال انسان کرنے لگتا ہے, کیونکہ آخری 10-15 منٹ جو ہوتے ہیں اس کو بہت بھاری لگ رہے ہوتے ہیں. پورا دن اس نے گزار لیا ہے, لیکن آپ محسوس کریں گے کہ افطار کے وقت کے جو وہ 15 منٹ ہوتے ہیں, 10-15 منٹ, وہ اس میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ گھڑی کی سوئی کتنی رفتہ رفتہ چل رہی ہے. پورا دن گزر گیا, لیکن اب افطار کے وقت یہ سوئی کیا ہو گیا کہ آگے ہی نہیں بڑھ رہی ہے. تو وہ وقت اس کو بہت زیادہ لگنے لگتا ہے. لہذا اس وقت کو وہ گزارنے کے لیے کہ جلدی گزر جائے اور جلدی افطار ہو جائے, اس وقت کو گزارنے کے لیے وہ موبائل میں لگ جاتا ہے. بعض لوگ فیس بک کا استعمال کرنے لگتے ہیں, بہت سارے لوگ واٹس ایپ کا استعمال کرنے لگتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کود کرنے لگتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب 5-7 منٹ 10 منٹ بچے تو سامنے افطاری لگی ہو, اس وقت انسان کو دعاؤں میں مصروف ہو جانا چاہیے. وہ انتہائی قیمتی وقت ہے. اللہ رب العالمین اس موقع پر اس کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. پورے دن اس نے روزے کا اہتمام کیا ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق اس نے اپنے دن کو گزارا ہے. لہذا یہ اللہ کی نگاہوں میں اب محبوب بندہ بن گیا ہے. اس کے چہرے سے اس کا روزہ پتہ چل رہا ہے, اس کا معصوم چہرہ, اور یہ افطاری کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کھا پی نہیں رہا ہے. تو وہ وقت جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. پورا دن اس نے اپنے نفسانی خواہشات کو مارتے ہوئے گزار لیا, اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیا, اور اب آخر کے جو 5-10 منٹ بچے ہیں اس وقت میں بھی یہ بڑے ہی معصومانہ انداز میں افطار کے سامنے بیٹھا ہے. یہ وہ منظر, یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے, اور اس موقع پر ہی اللہ رب العالمین ان کی جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتا ہے. لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں, وہ جو آخری کا وقت ہے اس وقت کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت موبائل میں مصروف ہونے سے, موبائل میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے, یا بچوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دسترخوان لگ گیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دسترخوان پر بٹھایا جائے, دسترخوان کے پاس بٹھا کر وضو کروا کر ان کو بٹھایا جائے, اور ان کو جو ہے دعا کا اہتمام کروایا جائے. خود بھی دعائیں مانگی جائیں, ان کو بھی دعاؤں کا اہتمام کروایا جائے, ان سے بھی دعا منگوائی جائے. اگرچہ ان کا روزہ نہ ہو, اگرچہ ان کا بچوں کا روزہ نہ ہو, اور اس وقت ان کو اس چیز کی عادت ڈلوائی جائے کہ وہ اذان ہونے سے پہلے نہ کھائیں. عام طور پر بچے جب افطاری کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں سے کھاتے رہتے ہیں. ان کی عادت ڈلوانی چاہیے کہ نہیں بیٹا ابھی نہیں کھانا ہے, جب اذان ہوگی تب کھانا ہے. تو اس سے بچے کی بھی مشق ہوگی, اور وہ بھی اپنے معصوم انداز میں اللہ سے جو دعائیں مانگے گا تو پورے گھر کا ایک روحانی اور عجیب ہی منظر ہوگا. تو اس وقت اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو معاف فرما دیتا ہے, جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ہر افطار کے وقت اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. وفی کل وہذا فی کل لیلۃ, اور ایسا جو ہوتا ہے روزانہ ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آیا وفی کل یوم و لیلۃ, روزانہ رات و دن
اللہ رب العالمین ایسا فرماتا ہے، افطار کے وقت خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین، اور ایسا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کب کرتا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر۔ لہذا کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے بخشش نہ کروا سکے، اور رمضان کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے۔ اللہ رب العالمین نے سارے موقع اس کو عطا فرمائے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کو سارے موقع عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جیسا میں نے مثال دی تھی نا سیزن کی، کہ سیزن ہوتا ہے، کاروباریوں کا سیزن ہوتا ہے، تجارت کرنے والوں کا سیزن ہوتا ہے، کہ بھئی شادی کا سیزن چل رہا ہے، اب اس سیزن میں جو ہے کپڑوں کی بکری بہت زیادہ ہوگی، اب فلاں چیز کا سیزن چل رہا ہے، اب اس میں فلاں چیز کی بکری بہت زیادہ ہوگی۔ تو دکاندار کیا کرتے ہیں، کاروباری کیا کرتے ہیں کہ سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دکاندار، اگر کوئی تاجر یہ کرے کہ سیزن کے زمانے میں اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے چادر اوڑھ کر سویا رہے اور سیزن سے فائدہ نہ اٹھائے، تو اس کو اچھا تاجر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو اچھا اور بہتر تاجر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ بے وقوف ہے۔ سارا سیزن گزر گیا اور کمائی کے اس کے پاس چانس تھے، مارکیٹ میں گراہک بھرے پڑے تھے، گراہکوں کی چہل پہل تھی، لیکن اس نے اپنے سیزن کو گوا دیا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جو ہے یہ سیزن کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین سے نیکیاں لینے کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کا مہینہ ہے۔ آپ سیزن کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کو کس طریقے سے نیکیوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن بنا دیا ہے، کہ ایک طرف اللہ رب العالمین نے رمضان کے اس مہینے میں اپنا یہ عمل بنایا ہوا ہے کہ ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اسی طریقے سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیاطین جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، ان کو قید کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے جیسے عام دنوں میں شیطان انسان کو بہکا سکتا ہے، تو رمضان میں اللہ رب العالمین شیاطین کے زور کو توڑ دیتا ہے، سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ آپ بتائیے نیکیوں کا سیزن بنانے میں اس سے زیادہ بہتر اور چیز کیا ہوگی کہ اللہ شیطان کو بھی، سرکش شیاطین تک کو قید کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فلم یغلق منہا بابن، فتح الجنت فلم یغلق منہا بابن، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب الجحیم فلم یفتح منہا بابن، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ آپ اندازہ لگائیں سیزن کا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہیں بند ہیں، شیطان جو بہکانے والے ہیں، ورغلانے والے ہیں، وہ بھی قید ہیں، اور اللہ رب العالمین کی پوری رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے اپنے بندوں کو معاف کروانے کے لیے۔ ایسے میں اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ سے معاف نہ کروا پائے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین کہا، اور تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھ کر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایسے عمل کیا ہے، وہ بات آپ کی زبان سے اس موقع پر نکلی ہے کہ اس سے پہلے نہیں
نکلی. آپ کا معمول یہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آج آپ نے پہلی سیڑھی پر بھی آمین کہا ہے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے بھی آمین کہا ہے، تیسری پر بھی آمین کہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں منبر پر آیا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں جن پر میں نے آمین کہا. ان میں سے ایک دعا کیا تھی؟ ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص بد نصیب ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے. وہ بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی بخشش نہ کروا سکے. اس سے اچھا سیزن، اس سے اچھا موقع اور کیا آئے گا؟ لیکن یہ پورا سیزن گزر جائے، یہ پورا موقع گزر جائے اور اس کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو سکے، وہ اپنے اعمال سے، وہ اپنی عبادتوں سے، وہ اللہ سے دعائیں مانگنے سے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور اس کا پورا مہینہ اسی انداز میں ضائع و برباد ہو جائے، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے اس مہینے کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے. رمضان کا یہ مہینہ ہم لوگ فضولیات میں نہ گزاریں. ہم لوگ رمضان کا مہینہ بہت فضولیات میں گزار دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اپنے آپ پر قابو کرے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے رمضان کے دنوں میں مسلمانوں کے محلوں میں دیکھ لیجئے، ایسا لگتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ خریداری کا مہینہ ہے، یہ شاپنگ کا مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. عورتوں کا سارا وقت بیچاریوں کا وہ کچن میں گزر جاتا ہے، ان کا سارا وقت، حتیٰ کہ افطار سے پہلے کا جو وہ موقع ہے 5-10 منٹ کا، انتہائی قیمتی لمحات، انتہائی قیمتی اوقات، وہ وقت ان کے بیچاریوں کے پکوڑیاں بنانے میں، چپس تلنے میں، ان چیزوں میں گزر جاتے ہیں. ہوتا ہے شوق، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ چلنی چاہیے چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو اپنے وقت کو اس طریقے سے مینج کر کے رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں وہ کچھ اضافہ کر سکیں، وہ رمضان کے اس سیزن سے فائدہ اٹھا سکیں. اس طریقے سے اپنے وقت کو جو ہے مینج کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ان کی حیثیت صرف یہ رہ جائے کہ وہ جو ہے رمضان میں صرف کچن سنبھالنے میں اور پکوڑے اور چپس یہ بنانے میں، شاپنگ میں، صرف جو ہے ان کے لیے رمضان یہ حیثیت رکھتا ہے، ان کی یہ پوزیشن اور یہ حیثیت نہ ہو. بلکہ جس طریقے سے مرد حضرات رمضان سے فائدہ اٹھائیں، اسی طریقے سے عورتیں بھی رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں. اگر کچن میں کام بھی کر رہی ہیں تو کام کرتے کرتے وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، کام کرتے کرتے ذکر و اذکار کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خود ہماری بھی ایسی عادتیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ بہت پہلے کا سامان بنا ہوا ہو، پکوڑی وغیرہ، کہ بھائی تازہ تازہ ہو، گرم ہو. تو عورتوں کو اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو اس کے باوجود وہ کچن میں کام کرتے کرتے اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں، استغفار سے تر رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کو رمضان المبارک کا جو ہے صحیح فائدہ ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچن میں اپنے آپ کو اس طریقے سے جھونک دیا ہے کہ نہ ذکر و اذکار کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ اپنے روزے کی کسی اعتبار سے فکر ہے. بس ایک یوں ہی روزے جو ہے عادتاً رکھے جا رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک. تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عورتوں کو بھی رمضان کے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھیے مسلم محلوں کا حال، مسلم علاقوں کا حال دیکھیے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ جو ہے یہ خریداری کا مہینہ ہے، اور دکانداروں کی فینی کی دکانیں، سیوئیوں کی دکانیں، پاپوں کی دکانیں، ٹوپیوں کی دکانیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ مہینہ شروع ہوا تو خاص اسی کا مہینہ ہے. بھئی ٹھیک ہے، عید کے موقع پر اچھا لباس، نیا لباس، ٹوپی، یہ تمام چیزیں خرید جاتی ہیں. انسان دن میں جائے، کسی وقت جائے، خریداری کر کے اپنے ختم کر لے، یا کبھی اپنے تراویح کے بعد ہو کے گیا اور یہ تمام چیزیں کر کے لے آیا. لیکن یہ کیا کہ روزانہ آپ دیکھ لیجئے مغرب سے لے کر رات میں 11 بجے تک، 11-12 بجے تک، آپ ہمارے علاقوں میں افغانی چوک پر دیکھ لیجئے، سی بلاک کا علاقہ دیکھ لیجئے آپ. بلکہ کل میں گیا، پہلی بار ابھی جانا ہوا اس رمضان میں، کل جانا ہوا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی بیاہ ہوتی ہے نا، پورے علاقوں میں لائٹیں، اللہ اکبر، پورے علاقوں میں لائٹیں.
سی بلاک کا علاقہ اب تو اپنے یہاں تک آ گیا, یہاں بھی سج رہی ہیں سب لائٹوں کی جھالر جو ہے پورے علاقوں میں. یعنی کہ رمضان سے پہلے ہم خطبے یہ دے رہے تھے, تقریر یہ کر رہے تھے کہ رمضان کی تیاری اس طریقے سے کریں. پچھلے جمعے میں ہوا تھا خطبہ کہ رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں, تو اس میں بات آئی کہ رمضان کی تیاری کے لیے ضروری ہے اپنے عقیدے کی درستگی, تبھی اللہ عبادت کو قبول فرمائے گا. اپنی نیتوں کو خالص کر لیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کریں, اپنی نیت پر اپنا ارادہ پختہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں عبادتیں کروں گا, میں روزے رکھوں گا. تقریریں ہو رہی ہیں اس چیز پر کہ رمضان کا استقبال ایسے کریں, اور عوام کیا کر رہی ہے رمضان کا استقبال جھالریں لگا کر, گلی گلی میں جھالر, گلی گلی میں لائٹ, گلی گلی میں لائٹ, گلی گلی میں جھالر. اپنے علاقے میں بھی لگ رہی ہیں. اور سی بلاک میں جا کر دیکھو تو اللہ کی پناہ بڑے لوگوں کا علاقہ ہے, سی بلاک میں جا کر دیکھو تو جامع مسجد سے لے کر پورا آخر سی بلاک تک اتنی ہیوی والی جھالر لگائی گئی ہے کہ اللہ کی پناہ. کل جانا ہوا تو دیکھا, میں نے کہا اللہ کی پناہ یہ کیا ہو رہا ہے. فضول خرچی بھی اور رمضان کا جو اصل مقصد ہے اس کو فراموش کر دیا, اس کو بلا دیا. تو پورا کا پورا علاقہ اس طریقے سے سجا ہوا. میرے بھائیوں, رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا کہ گلی محلوں کو سجا لیا جائے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہے کہ کھانے پینے کی فراوانی ہو جائے. رمضان کا مہینہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے, اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اس لیے رمضان آیا ہے. لیکن رات ہی ہم نے دیکھا اس کا کوئی اہتمام نہیں, بس روزے چل رہے ہیں. لیکن روزے کی جو پابندیاں ہیں, روزہ جو چیز آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے, جو روحانیت پیدا کرنا چاہتا ہے, اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. رات ہی دیکھا مسلم محلے میں اپنے علاقے میں, رات ہی دیکھا رات ہی ہاتھا پائی ہو رہی تھی, لڑائی, 3 ادھر سے لڑ رہے, 3 ادھر سے, اور پھر ان کے ساتھ اور لگ گئے. رات ہی دیکھا 11 بجے لڑائی ہو رہی مسلم علاقوں میں, مسلم محلے میں. بتائیے کیا فائدہ پھر روزوں کا, کیا فائدہ رمضان کا مہینہ آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا نہ سکھائے, رمضان کا مہینہ آپ کو اپنے روزے کا خیال رکھنا نہ سکھائے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی تم سے لڑتا ہے رمضان کے مہینے میں تو وہ جہالت دکھا رہا ہے, وہ جاہل ہے, تم اس کی طرح جاہل مت بن جاؤ. فرمایا فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ, اگر تم کو کوئی گالی دے رمضان کے مہینے میں تو اس سے کیا کہہ دو, انی صائم, میں روزے دار ہوں. تم جہالت پر مت اترو. لیکن رمضان کے مہینوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہو رہا ہے مسلم علاقوں کا, کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا, کہ رمضان کے مہینے میں بھی ایک دوسرے سے لڑنا, ایک دوسرے پر غصہ اتارنا, ایک دوسرے پر آستین چڑھانا کہ میں زیادہ بہادر ہوں اور میں زیادہ بہادر ہوں, میرا بڑا جتا ہے, تو کیا کر لے گا, تجھے پیٹ پاٹ کے الگ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. یہ سب رمضان کے مہینے میں چل رہا ہے. تو میرے بھائیوں, رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے, رمضان کے مہینے کا صحیح فائدہ اٹھائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. گویا کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر جھوٹ بولتا رہے, جھوٹ پر عمل کرتا رہے, اپنی زبان پر قابو اور کنٹرول نہ کرے, اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتا رہے, گالیاں بکتا رہے, اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے, تو اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہے. اس کا صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑنا, محض بھوکا رہنا ہے. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں. جب باقی چیزوں پر کنٹرول نہیں کر رہا تو پھر کھانے پینا کیوں سزا دے رہا ہے اپنے آپ کو؟ پھر کھائے پیے, روزہ خور بن جائے, کھائے پیے, پھر اپنے پیٹ کو کیوں سزا دے رہا؟ جب اپنی زبان پر قابو نہیں پا رہا, اپنے ہاتھوں پر قابو نہیں پا رہا, اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہا, تو پھر پیٹ کو کیوں سزا دے رہا ہے؟
پھر کھائے پیے پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے کا تو مطلب یہ ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ 11 مہینے جیسے تھے ویسے رمضان کا مہینہ نہیں گزرنا چاہیے۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، چینجنگ آنی چاہیے۔ اور اگر یہ تبدیلی ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے اعمال میں، ہماری گفتار میں، ہمارے کردار میں اگر یہ تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر میرے بھائیوں اس روزے کا کوئی مطلب اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ پہلا جمعہ ابھی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پورے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا حق ادا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اس کی جو عبادتیں ہیں، اس مہینے کی جو عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح الحمدللہ شروع میں ہی مسجدیں خوب بھر رہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بار تو ہماری مسجد میں الحمدللہ اتنے بھرے ہیں، پہلے روزے میں تو جگہ نہیں تھی وضو خانے تک، اور الحمدللہ ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ باقی مساجد کا بھی انشاءاللہ العزیز یہی حال ہوگا۔ تو الحمدللہ رمضان کے شروع میں ابھی مسجدیں بھری ہوئی دکھ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی جذبہ، یہی ولولہ آخری رمضان تک رہنا چاہیے۔ تراویح کے تعلق سے یہی جذبہ، یہی ولولہ آخری رمضان تک رہنا چاہیے۔ تراویح پورے مہینے کے لیے ہے، 7 دن کے لیے نہیں، 1 ہفتے کے لیے نہیں۔ جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں 7 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، اللہ کی قسم میرا دل یہ کر رہا تھا کہ انہی پوسٹروں کے نیچے ایک اور پوسٹر لگواؤں جہاں لگے ہوئے تھے نا 7 دن کی تراویح فلاں مسجد میں، 5 دن کی تراویح فلاں مسجد میں۔ میں چاہ رہا تھا وہی پوسٹر لگوا دوں کہ پورے 30 دن کی تراویح کے لیے ہماری مسجد میں آئیں، یہاں الحمدللہ پورے 30 دن ہوں گی۔ کیا کھیل بنا رکھا ہے؟ 7 دن کی، 5 دن کی، 3 دن کی، 10 دن کی، تماشا بنا لیا۔ گھر کی شریعت ہے، جیسا چاہا موڑ لیا۔ ارے بھائی تراویح پورے مہینے کے لیے ہے، پورے مہینے پڑھیے، پورے مہینے اس جذبے کو، پورے مہینے اس شوق کو برقرار رکھیے، زندہ رکھیے، بیدار رکھیے۔ جس طریقے سے مسجدیں اب بھری ہوئی ہیں آخری رمضان تک اللہ کے فضل و کرم سے بھری ہونی چاہیے، تو رمضان کا مہینہ ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، تو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین عبادتوں کے جذبے اور شوق کو اللہ تعالی ہمارے اندر یوں ہی اللہ تسلسل اس کے اندر پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان پر دوام بخشنے کی، ہمیشگی بخشنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیوں، کئی لوگوں نے سوال کیا تھا تراویح کے تعلق سے کہ تراویح کی تعداد، کیونکہ الحمدللہ اس مہینے ہماری مسجد میں لوگ آ بھی زیادہ رہے ہیں، وضو خانے تک پورے بھر جاتے ہیں، اوپر تک پہنچ جاتے ہیں، تو بہت سارے نئے افراد ہیں، تو ان کو پہلی بار یہ پتا چلا کہ یہاں پر اتنی تراویح ہو رہی ہے۔ تو تراویح کی جو تعداد ہے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پڑھی ہیں وہ 8 پڑھی ہیں، 3 وتر، 8 تراویح، 3 وتر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی رات کی نماز کے بارے میں۔ رات کی نماز جو ہے، حدیث میں جو لفظ آئے گا تراویح نہیں آئے گا، حدیث کسی بھی اس کے لیے تراویح لفظ نہیں آئے گا، تراویح لفظ بعد میں استعمال کیا گیا پہچان کے لیے۔ حدیث میں جو لفظ آئے گا قیام اللیل، رات کا قیام، یا صلاۃ اللیل، رات کی نماز، یہ الفاظ آئیں گے حدیث میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ رات میں کتنی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب رات کا لفظ آتا ہے، عشاء کے لیے عشاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور رات کے لیے نماز یا رات کا قیام جب آئے تو اس سے مراد عشاء کی نماز کے علاوہ نفلی عبادت ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی آپ کی رات کا جو قیام ہوتا تھا وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک کنفیوژن لوگوں میں یہ رہتا ہے کہ تراویح کے علاوہ تہجد بھی ہے، تو معلوم ہونا چاہیے رمضان میں تہجد نہیں ہے، تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے۔ رمضان کے علاوہ میں یہ رات میں پڑھی جاتی ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد آپ سو جاتے ہیں، پھر آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں، یا رات کے تہائی حصے میں اٹھتے ہیں، یا فجر سے 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، تو اس ٹائم پڑھتے ہیں، تو وہ تہجد ہوتی ہے۔ رمضان میں چونکہ آپ نے پورے دن کا روزہ رکھا ہے، افطار کے وقت کے بعد پھر تھکن بھی ہوتی ہے، تو انسان جو ہے اس کے بعد آرام چاہتا ہے، تو اب اگر پھر اسے
اب اگر عشاء کے بعد وہ سو جائے گا پھر سحری میں بھی جاگنا رہتا ہے، تو اس وجہ سے سہولت کے لیے وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لی جاتی ہے رمضان میں۔ جائز اس وقت بھی ہے، جائز اگر یہ تراویح بھی اس وقت پڑھنا چاہے، وقت وہی ہے، عشاء سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک تراویح کا وقت ہے، تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کے بعد بھی، آخری تہائی حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سہولت کے لیے جماعت جلدی ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد تراویح ہو جاتی ہیں تاکہ پھر سحری میں آسانی سے جاگا جا سکے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ وقت بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وقت میں بھی پڑھی ہے اور دیر اور تاخیر سے بھی پڑھی ہے۔ تو تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، رمضان کے علاوہ میں اس کو تہجد کہا جاتا ہے، اور رمضان ہی میں وہ جو پڑھا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تراویح۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے رات کے قیام کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام 11 پڑھا کرتے تھے، 8 تراویح اور 3 وتر۔ اسی وجہ سے صحابہ کا معمول بھی یہی تھا، صحابہ کا معمول بھی یہی تھا۔ حضرت موطا امام مالک میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب صحابی رسول کو اور حضرت تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائے، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، حکم دیا۔ وہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں حکم دیا اس سے پہلے ایک اثر ملتا ہے جو کہ ضعیف ہے، یعنی صحیح ثابت نہیں ہے، کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے، لیکن وہ ضعیف ہے، اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی الفاظ کیا ہے؟ پڑھتے تھے۔ ایک تو وہ ضعیف ہے، لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیں تو بھی اس میں ہے پڑھتے تھے، لوگوں کا عمل ہے۔ اور صحابی رسول حضرت عمر کا کیا ہے؟ حضرت عمر جو خلیفہ تھے، جو امیر المؤمنین تھے، کہ انہوں نے حکم دیا، یہ الفاظ ہیں، وہیں اس کے بعد فوراً۔ لیکن جو ضعیف چیز تھی، جو کمزور تھی، اس کا زیادہ چرچا ہو گیا، جو صحیح سند سے جو سچ تھا وہ پیچھے رہ گیا بیچارہ، وہ اتنا عام نہ ہو سکا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ جلدی فروخت ہو گیا اور سچ بیچارہ بیٹھا رہا، وہ جلدی نہیں چل سکا۔ تو وہیں اسی جگہ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم ملتا ہے۔ لہذا بعض لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کی وضاحت برائے مہربانی تفصیل کے ساتھ کر دیں کہ آپ کے یہاں اتنی، ہم آپ کے یہاں پڑھ رہے ہیں لیکن اتنی پڑھتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری 12 رکعت رہ جائیں گی، ہمیں پھر پڑھنی چاہیے؟ تو ایسے کوئی کنفیوژن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی 12 نہیں رہی، 11 ہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو تراویح کا عدد ہے وہ 11 ہی ہے، 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر۔ اور الحمدللہ حرم شریف میں بھی یہی تعداد شروع ہو گئی ہے، پہلے ایک زمانے سے وہاں زیادہ ہوتی چلی آ رہی تھی، سب کا خیال رکھتے ہوئے کہ دنیا سے چپے چپے سے لوگ وہاں آتے ہیں، لیکن اب اور علماء کے وہاں کے فتوے جو تھے وہ وہی تھے، 11 کے، لیکن حرم میں عمل تھا۔ لیکن اب الحمدللہ 2 سال سے وہاں پر بھی یہی عمل جاری ہے، تو کنفیوژن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسئلے پہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث و مباحثے کی بہت زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نفلی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے باہم دست و گریباں ہونے کے ان مسائل پر، ایک دوسرے سے گالی گفتار دینے کے، لوگ انہی مسائل پر بحث کرتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے گھنٹوں گزار دیتے ہیں، روزانہ بحث کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے اتنی زیادہ بحث۔ مسئلہ تھا، مسئلہ میں نے بتا دیا بس کہ مسئلہ یہ ہے حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہے، حضرت عمر نے بھی یہ حکم دیا تھا، مسئلہ بتا دیا، اس پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کی، ایک دوسرے سے نفرت کی، ایک دوسرے کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اگر آپ 8 والے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی تراویح الحمدللہ پوری ہو رہی ہے، سنت کے مطابق ہو رہی ہے، کوئی کنفیوژن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس آج بھی ہوگا، جو ہر جمعے کو چلتا ہے، رمضان سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہوگا، تراویح کے فوراً بعد انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوگا، تو اس میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ 2 حضرات جو ہے تعاون کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی تعاون کریں، ایک مدرسہ عبداللہ بن مسعود لتحفیظ القرآن بلرامپور سے آئے ہیں، اور ایک صاحب مدھوبنی کے ہیں، تو وہ لوگ تعاون کی غرض سے آئے ہیں، ان کا بھی تعاون کریں۔ اللہ ہمارے خرچوں کو، ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔